صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ہردے کو جھکا کر اپنے پران کو شانتی اور سنتشٹی پہنچانے کے لیے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا درود پڑھنے کے لیے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ اس نے جنت بھول گیا۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ درود پڑھیے اور آپ لوگ ٹکر ٹکر منہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگ ایسے درود پڑھ رہے ہیں جیسے کہ لوگ جنازے کو اٹھاتے وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک حادثہ ہو گیا کھمبا بچا کے، ایک بڑھوا تھا، وہ روز یہی سوچتا یہی تمنا کرتا کہ میری بڑھیا مر جائے۔ ایک روز بڑھیا بے ہوش ہو گئی، اب یہ چکرا کر کے گر گئی۔ اب بڑھوا سمجھا کہ بڑھیا مر گئی، لوگوں کو بلایا، نہلایا دھلایا کفنایا، چرپائی پہ لے کر کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بجلی کا کھمبا تھا، چرپائی بجلی کی کھمبا سے ٹکرا گیا، بڑھیا اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑھوا سوچا کیا ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد حقیقت میں بڑھیا مر گئی۔ گاؤں والوں کو بلائے، نہلایا دھلایا کفنایا، اب سب لوگ لے کر کے چرپائی کو چل رہے ہیں، آگے 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 لے کر کے جا رہے، سب لوگ پڑھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب بڑھوا آگے آگے جاتے کہتا کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے۔ تو حضرات سننے سنانے کا ماحول بنائیے، ذرا محبت سے ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ مادان ملت اسلامیہ آمد سرکار کا یہ حسین موقع ہم لوگوں کو پھر میسر ہوا۔ ہمیں اس میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں کہ آنے والے 12 ربیع النور کو اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ انسان وہ دھنی ہوتا ہے لیکن ذمہ دار اسٹیج ہے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت ممبر نور پر تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام ممبر نور پر تشریف رکھتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اے جوتکا شریف کے سنی مسلمانوں، آپ غور کرو اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، انسانی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، انسانی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انسانی مخلوقات جن کے پہلوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا، اور دل کی یہ فطرت ہے، یہ دل کسی محبوب کی یاد میں سرگردہ رہتا ہے، دل کسی محبوب کا متلاشی ہوتا ہے، دل کسی محبوب کا متلاشی ہوتا ہے، دل محبتوں کا آمازگاہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تسکین محبت دل کے لیے اپنے محبوب اعظم کو، اپنے رسول اعظم کو اس زمین پر، اس دھرتی پر جلوہ گر فرمایا۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی سے لگاؤ یہ صرف ایک روایتی معاملہ نہیں رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان نبی کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، لاکھ کلمہ پڑھے مسلمان نہیں ہے، اگر نبی کی محبت دل میں نہ ہو، حج پہ حج کرتا رہے مسلمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آقا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی انسان اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ ساری کائنات میں، پوری دنیا میں، پورے سنسار میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو محبوب اعظم سے محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم کو اس زمین پر جلوہ گر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اپنے محبوب اعظم کو اس زمین پر جلوہ گر فرمایا۔ لیکن آپ یہیں پہ رک کر کے اب دنیا کے دستور محبت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کہ دنیا کا ایک انسان اگر کسی سے محبت
محبت کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ انسان اب اپنی محبت میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں دنیا کا انسان اس سے محبت نہ کرے، صرف میں اس سے محبت کروں۔ اگر کوئی انسان اس کے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے تو اب دونوں کے درمیان میں جنگ رکابت چھڑ جایا کرتی ہے، اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم میرے محبوب سے کیوں محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ جس کی محبت میں یہ دل اندھا ہے، تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم میرے محبوب سے پیار کرو؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم میرے محبوب سے پریم کرو؟ صرف میں اپنے محبوب سے محبت کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو اس زمین پر، اس دھرتی پر جلوہ گر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ یہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں اور ساری کائنات، پوری دنیا میرے محبوب سے محبت کرے، پوری کائنات میرے حبیب کی بارگاہ سے محبت کرے، اور نتیجہ کے شکل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک اللہ کا حبیب ہے، ایک اللہ کا محبوب ہے، اور حضرت بلال اسی سے محبت کر رہے ہیں، روم کے صہیب اسی سے محبت کر رہے ہیں، فارس کے سلمان اسی سے محبت کر رہے ہیں، سارے صحابہ انہی سے محبت کر رہے ہیں، سارے تابعین انہی سے محبت کر رہے ہیں، سارے متلوث ہیں انہی سے محبت کر رہے ہیں، اور کسی کے درمیان میں کوئی جنگ رکابت نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے محبت رسول بڑھتی جاتی ہے آپس میں محبت کرنے والوں کا رشتہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ اسی کی تعریف کر رہے ہیں، صدیق اسی کی تعریف کر رہے ہیں، عمر اسی کی تعریف کر رہے ہیں، عثمان اسی کی تعریف کر رہے ہیں، مولا علی اسی کی تعریف کر رہے ہیں، غوث اعظم اسی کی تعریف کر رہے ہیں، خواجہ اجمیری اسی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کا دور آتا ہے تو بریلی کے تاجدار اسی محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ابھی بھی یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ حضرات آپ لوگ ایسا ماحول بنائے کہ کیا بتایا جائے۔ ایک انسان بہت زیادہ مالدار تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا تھا کہ حیدرآباد میں ٹرمپ جی آئے تھے، سب لوگوں نے سنا تھا نا؟ ہاں، اب ہوا کیا کہ ٹرمپ اور یہ مودی دونوں آدمی ایک فلائٹ سے سفر کر رہے تھے، تو ٹرمپ مودی سے پلٹ کر کے کہتا ہے، مودی جی یہ بتائیے کہ اگر میں یہاں سے 100 کروڑ روپیہ گرا دوں تو مجھے 200 کروڑ لوگ دعا دیں گے۔ مودی صاحب کا 56 انچ کا سینہ ہے، وہ بھی تو کم نہیں ہے۔ ٹرمپ جی سے کہتے ہیں، ٹرمپ جی یہ بتاؤ کہ اگر میں یہاں سے 200 کروڑ روپیہ گرا دوں تو مجھے 400 کروڑ لوگ دعا دیں گے۔ اب پائلٹ صاحب برجستہ ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ اب پائلٹ صاحب پلٹ کر کے کہتے ہیں، اچھا تم دونوں یہ بتاؤ کہ اگر میں تم دونوں کو یہاں سے گرا دوں تو پوری دنیا مجھے دعا دے گی۔ حضرات سننے سنانے کا ماحول بنائیے، ذمہ دار اسٹیج ہے، علماء کی موجودگی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پنڈت رشی ویدو بیاس جی نے کہا تھا، لہا لم مہا مم لہا لستم مہا مم، کیا لوگوں ایک منتر جگت گرو کے پاس ایسا ہوگا۔ بھکتوں نے کہا مہاراج کیسا ہوگا؟ کہا کہ ایسا ہوگا۔ کہا مہاراج کچھ تو بتائیے کہ آئیڈیا لگے کہ کیسا ہوگا۔ کہا کہ ایسا ہوگا کہ جس کے دل اور آتما میں اتار دیں گے وہ نیچا ہوگا تو اونچا ہو جائے گا، اور یہ دنیا میں کسی دھرم اور مذہب کو نہیں ملے گا۔ لوگوں نے ریسرچ کیا اور کہا
कुंभगुम गुंबियम जम स्वानम बनिदम गौदानम स्वाहा। कि महाराज कैसा होगा कि दुनिया में किसी धर्म और मजहब को नहीं मिलेगा, आखिर होगा तो कैसा होगा? तो पंडित महाराज कहते हैं सुनो, दो दरिया, एक तरफ से गंगा एक तरफ से जमुना, जब ये दोनों एक साथ इलाहाबाद में होते हैं, एक तरफ से गंगा एक तरफ से जमुना, जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, बीच में एक रास्ता होता है, जिस रास्ते का नाम वैतरणी है, और हिंदू धर्म अनुसार इसका ताल्लुक सीधे स्वर्ग से है, वैकुंठ से है। अब खुलासा ये हुआ, जो उसमें दह गया वो भी वैकुंठी, जो उसमें डूब गया वो भी स्वर्गी, जो उसमें फंस गया वो भी स्वर्गी। लेकिन वेदो अयास इसका खंडन करते हैं। क्या लोगों अगर ऐसा होता, स्नान करके एक दूसरे के बराबरी में आ जाता, एक दूसरे के मुकाबले में आ जाता, तो यूपी के मायावती स्नान करके कब के राजपूत हो गई होती, और बिहार के लालू कब के बीपी सिंह हो गए होते। लेकिन उसमें नहाने के बाद जो था वही रहा। ब्रह्म ब्रह्म मोहम्मद दानम दक्षिणम भस्म के ब्रह्म मुंह किया गए, ठाकुर बाजू से यादव कमर के सूत्र से पैदा। तो कहते जिसकी पैदाइश ही बराबर न हो, ये क्या बराबर होंगे? वरना सुनो, मैं कहता हूँ मथुरा से लेकर काशी, काशी से लेकर अयोध्या, सवारी से नहीं पैदल टहला दिया जाए, जो था वही रहेगा, उठ नहीं सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो कहता है महाराज आपने कहा वो मंत्र ऐसा होगा कि जिसके दिल और आत्मा में उतार देंगे वो नीचा होगा तो ऊंचा हो जाएगा, जब वो मंत्र हृदय में समाएगा तो नीच ऊंच न देखा जाएगा, जब वो मंत्र कलेजे में समाएगा तो काला गोरा नहीं देखा जाएगा, जब वो मंत्र हृदय में आएगा तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, जब वो मंत्र कलेजे में आएगा तो काला गोरा का फर्क मिटा दिया जाएगा। तो कहते हैं लहा लम महामम लहा लस्तम महामम। क्या लोगों सुनो, न गंगा है न जमुना है, ला लम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, महामम से होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जिसने ये पा लिया वो ईमान की दौलत पा लिया। करता गया तब भी शहीद, कट गया तब भी शहीद, अगर कट के भी कर गया तो कौम की तकदीर होगी, अगर कट के भी कर गया तो कुरान की तनवीर। तो कहते हैं कि लोगों लहा लम महामम लहा लस्तम महामम, न गंगा है न जमुना है। अब ये मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब हम सुन्नियों का अकीदा ये कहता है जब ये मंत्र किसी के दिल में आ जाए, जब ये कलमा शरीफ किसी के हृदय में समा जाए, उसका दिल गदगद होने लगता है। अब वो कैसे एक दूसरे के बराबरी में आ जाता है। नूर आलम अब अपना अकीदा बयान करता है, जोधका शरीफ के सुन्नी मुसलमानों, ये वही मंत्र है जो काले बिलाल के दिल में आ जाए, सिद्दीक के बराबर खड़े हो जाए, उमर के बराबर खड़े हो जाए, उस्मान के बराबर खड़े हो जाए, मौला अली के बराबर खड़े हो जाए। जब ये मंत्र हृदय में आएगा तो दिल को पाक करे, लब को साफ करेगा। ये दिल कीने का मरकज नहीं बनेगा, बनेगा तो बस पैगंबर के मदीने का बनेगा। तो कहते हैं इस दिल में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो बस पैगंबर का मदीना रहेगा। अब कहते ला इलाहा इल्लल्लाह परमदम जन्म बेकुंड बिरापे बोनीति तू जनीना में मोहम्मद। क्या है लोगों, ला इलाहा कहने से पाप मिटता है। क्या होता है ला इलाहा कहने से? पाप मिटता है। सब लोग नहीं जानते पाप मिटता है। ला इलाहा कहने से पाप मिटता है, इल्लल्लाह कहने से परम पदवी मिलती है। अब अगर कोई चाहता है कि स्वर्ग में जाऊं, अब अगर कोई चाहता है कि वैकुंठ में जाऊं, अब अगर कोई चाहता है कि जन्नत में जाऊं, उसके लिए एक काम करना होगा, एक ही रटना होगा,
ایک ہی جپنا جپنا ہوگا، وہ رٹنا کیا ہے، وہ جپنا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نام محمد کا وظیفہ کیا کرو، نام محمد کا نام لیا کرو۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں اے جھٹکا کے سنی مسلمان ہو، اتنا یا رسول اللہ کہو، اتنا یا رسول اللہ کہو کہ یا رسول اللہ کہنے کی عادت ہو جائے۔ سو تو یا رسول اللہ، چلو تو یا رسول اللہ، بات کرو تو یا رسول اللہ، مسکراؤ تو یا رسول اللہ، اور رب کی بارگاہ میں گہار لگاؤ، رب کی بارگاہ میں پرارتھنا کرو، رب کی بارگاہ میں التجا کرو، اور دل میں یہ تمنا رکھو کہ الہی دکھا دے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگ ایک دم اتنا ٹھنڈا چکے ہیں کہ کیا، ایک آدمی بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ روپیہ پیسہ والا امیر انسان تھا، اب وہ ذرا دماغ کا کمزور تھا، جسے ہم لوگ بغلول بولتے ہیں، باگر بولتے ہیں۔ ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مزاج بنا کے چلو چل کر کے کھیت کو دیکھتے کھیت کا کیا حال ہے۔ جب وہ اپنے کھیت کو دیکھنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چرواہا اپنی بھینس کو اس کے کھیت میں چرا رہا ہے۔ اب چرواہے سے جا کر کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ، تو جو میرے کھیت میں اپنی بھینس کو چراتے ہو، اگر اس میں دھان ہوتا تو کیا ہوتا؟ چرواہا کہتا بھائی ہوتا تب نہ کچھ ہوتا۔ بغلول تھا کہ نہیں یار تم کو بتانا پڑے گا کہ اگر اس میں دھان ہوتا تو کیا ہوتا۔ چرواہا کہتا بھائی ہوتا تب نہ کچھ ہوتا، نہیں یار تم کو بتانا ہی پڑے گا کہ اگر اس میں دھان ہوتا تو کیا ہوتا۔ چرواہے کو غصہ آیا، دیا ایک چماٹ، تراک سے گرا زمین پہ اٹھا، کہا تو نے غصے میں چماٹ مارا، یہ بتاؤ میں زمین پہ آ گیا، اگر یہاں پہ پوکھر ہوتا تو کیا ہوتا۔ چرواہا کا بھائی ہوتا تب نہ کچھ، نہیں یار تم کو بتانا ہی پڑے گا کہ اگر آج یہاں پہ پوکھر ہوتا تو کیا ہوتا۔ چرواہا کا تب اس کا فیصلہ مکھیہ منتری نتیش کمار کے دربار میں کرائیں گے۔ اب دونوں آدمی چلے، دربانی بن کر کے گئے، ہاتھ جوڑ کر کے نتیش کمار کے دربار میں کھڑا ہو گئے اور کہنے لگے مہاراج ایسی ایسی بات ہے، فلاں صاحب میرے کھیت میں اپنی بھینس کو چرا رہا تھا، میں دیکھنے گیا اور اس سے پیار سے کہا کہ تو جو میرے کھیت میں اپنی بھینس کو چراتے ہو یہ بتاؤ اگر اس میں دھان ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس نے کہا ہوتا تب نہ کچھ ہوتا، غصے میں چماٹ مارا، میں زمین پہ آ گیا۔ اور اس نے کہا کہ یہاں پہ پوکھر ہوتا تو کیا ہوتا۔ تب یہ کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ مکھیہ منتری نتیش کمار کے دربار میں کرائے۔ نتیش کمار جی ساری بات سن لیا اور تھوڑی دیر چپ رہے، جیسے آپ لوگ چپ ہے، تھوڑی دیر چپ رہے چپ رہے چپ رہے چپ رہے۔ اس کے بعد کہتا اچھا بتاؤ تم دونوں یہ بتاؤ کہ اگر میں مکھیہ منتری نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کہ اگر میں مکھیہ منتری نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ حضرات سننے سنانے کا ماحول۔ جنک پور دھام سے ایک پنڈت اٹھا ہے، اس پنڈت کا نام پنڈت درگا پرساد جی ہے۔ ہندو دھرم انوسار یہ بہت زیادہ گیانی بابا تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن یہ جنک پور دھام سے اٹھا ہے، بہار کی سرحدوں کو پار کیا ہے، جھارکھنڈ کے سرحدوں کو پار کیا ہے، چھتیس گڑھ کی سرزمین پہ جا کر کے براجمان ہو گئے۔ اب اپنے ہاتھوں میں قلم لیتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ یہ ہندو دھرم کا بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں قلم لے کر کے کہتا ہے حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ۔ ایک بڑی فائدے کی بات، ذمہ دار اسٹیج ہمارے بڑے بڑے علماء کرام ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں جو ہاتھ نبی کی محبت میں اٹھائی جائے اس ہاتھ میں کبھی لقبہ نہیں مارتا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ اٹھائے اور بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ مولا جن لوگوں نے اٹھایا، روپیہ رہے یا نہ رہے، سب کو مرنے سے پہلے مدینے کا مسافر بنا دے۔ آمین کہیے، آمین کہیے۔ اب جو لوگ نہ اٹھائے تو سب آدمی مل کر کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہندو دھرم انوسار اس پنڈت درگا پرساد جی کہتے ہیں حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ اب یہ ہندو دھرم انوسار پنڈت درگا پرساد جی بہت ساری کتابوں کا ادھین کیا، مطالعہ کیا، گرنتھوں کو پڑھا، تب جا کر کے اس کی نگاہ وہاں پہ پڑی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل
اپنی منبوٹھی میں کچھ لے کر کے آیا تھا. تو یہ درگا پرساد جی کہتے ہیں کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ. یہی پہ رک کر کے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ابو جہل دورہ دورہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی بند مٹھی میں کنکری لے کر کے آیا اور کہنے لگا ہے محمد عربی اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہو تو یہ بتاؤ میری بند مٹھی میں ہے کیا. میرے سرکار مسکرانے لگے. مسکرا کر کے بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ میرے رسول پاک کی سنت ہے. مسکرا کر کہیے یا رسول اللہ. ابو جہل سے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل یہ بتاؤ میں بتا دوں تیری بند مٹھی میں رہنے والی شے کیا ہے یا مٹھی میں رہنے والی شے بتا دے کہ میں کون. اب ابو جہل ہنسنے لگا. ابو جہل مچلنے لگا. ابو جہل جھومنے لگا. ابو جہل وجد میں آنے لگا. ابو جہل دل ہی دل میں اب اپنی کامیابی کو دیکھ رہا ہے اس لیے وہ مچل رہا ہے اس لیے وہ جھوم رہا ہے. ابو جہل سوچ یہ رہا ہے میری بند مٹھی میں کوئی انسان نہیں ہے جو ان سے بات کرے. میری بند مٹھی میں کوئی پرندہ نہیں ہے جو ان سے بات کرے. میری بند مٹھی میں کوئی جانور نہیں ہے جو ان سے بات کرے. میری بند مٹھی میں کنکر ہے کنکر. اس لیے ابو جہل ہنس رہا ہے. ابو جہل مچل رہا ہے. ابو جہل جھوم رہا ہے. ابو جہل وجد میں آ رہا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل مٹھی میں رہنے والی شے سے پوچھو یہ بتا دے گی کہ میں کون ہوں. ابو جہل پوچھ رہا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے. کوئی آواز نہیں آ رہی ہے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. ابو جہل پریشان ہو گیا. ابو جہل کے پسینے چھوٹنے لگا. ابو جہل پسینے میں شرابور ہو گیا اور کہنے لگا اے محمد عربی آپ کہتے ہو مٹھی میں رہنے والی شے بتا دے گی لیکن میں پوچھ رہا ہوں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے آخر معاملہ کیا ہے آخر فلسفہ کیا ہے. تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے. جیسے ہی میرے مصطفیٰ بند مٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں مٹھی سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ. پورا مجمع پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تب میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل تیری زبان ناپاک ہے میری زبان پاک ہے اور پاک زبان سے جو باتیں نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. پنڈت درگا پرساد جی کی نگاہ وہاں پہ پڑی تھی اور پکار اٹھے کیوں پتھروں کو کیوں پتھروں کو کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ. پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تو حضرات کہا گیا تھا اگم نگم سویتیج اپارا اپنی ابا مٹے مجارا. تب سدرے سبداس گسائی سسا جگت جگ سر سنداہی. بلی چارو بی چارو ہنیسا بھوجو نام مر مٹے کلیسا. تب ہرمان نہ مانے کوئی بن گرو دو جگ گیان نہ ہوئی. تب ہوئی سنگلنگ اوتارا مہدی کہے شکلن سنسارا. تب جو لوگ سندرم ہوئی وہ ایک ہی رٹنا رٹی ایک ہی جپنا جپی کے بنا محمد پار نہ ہوئی. کیسے کہتا اختلاف کرنا تو اٹھو ان سے اختلاف کرو جنہیں کپڑا پہننے کا شعور نہیں. یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. دیوانے سے آنکھیں نہ ملاؤ ورنہ تمہیں پتا نہیں. ایک بار مفتی اعظم ہند سے آنکھ ملائی تھی اندرا گاندھی اب تک کے موقع نہیں ملا. پرتھوی راج چوہان نے خواجہ غریب نواز سے آنکھ ملائی تھی. کیا ہوا راجہ گیا خواجہ جمع. راجہ کے گھر ویران ہو گئے خواجہ کے در آباد ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. دیوانے سے آنکھیں نہ ملاؤ ورنہ تمہیں پتا نہیں اس میں کیا کیا ہوگا. تو کہتے ہیں تلسی داس دنیا کو سمجھا دو. اگر کوئی چاہتا ہے کسی بھی تیرتھ گاہ سے گزر جائے
اگر وہ چاہتا کہ سورگ مل جائے، میں ویکنٹھ میں چلا جاؤں، میں سورگ واسی ہو جاؤں، تو یاد رکھنا جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ تو رسول پاک کی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں ان کا دامن ہوگا، آنکھ میں جلوہ ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو کہتے ہیں جگدم گرو امبرارم دیپم شومتی وشنو گرو بام شواہا، کہ مہراج آج انسان نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن مہراج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو پنڈت مہاراج اپنے قلم کو اٹھا کر کے لکھتے ہیں، سندری روپ کمل مسکائے، سندری روپ کمل مسکائے، اور نام محمد جگ جگ چھائے۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج انسان اپنی طرح کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہتا ہے تم مجھ سے پوچھنا چاہتے تو سنو میں کیا کہوں۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پورے سنسار میں محمد کی طرح کوئی ہو تب تو کہہ دوں وہ ویسے ہیں، تو کہہ دوں وہ ویسے ہیں۔ تو کہتے ہیں تلسی بھجو بھجن ستیہ گوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی۔ تلسی بھجو بھجن ستیہ گوئی، تلسی کروٹ بعد میں، پرت ہے سب کام، اور ویکنٹھ واسی نہ بنو بنا محمد نام۔ تو مسلمانوں آپ یاد رکھنا، اب صحابی رسول کو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، صحابی رسول حاضر ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو قتادہ ہے، دورے دورے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور عریضہ پیش کرنے لگے، حبیبی یا رسول اللہ، اسلام کے بلندی کے لیے، آپ کی رفعت کو بلند کرنے کے لیے میں نے دشمنوں کے سامنے اپنا مصابی ہاتھ رکھا، اپنی تلوار کو چلایا، اپنے تیر کو اچھالا، حبیبی یا رسول اللہ، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، دشمنوں نے مجھ پر تیر چلایا، میری آنکھیں نکل گئی، میری آنکھیں نکل گئی۔ اب حضرت ابو قتادہ اپنی آنکھ کی گٹھلی اپنی ہتھیلی میں لے کر کے کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ابو قتادہ کو ہاسپٹل میں جانا چاہیے تھا، کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تھا، کسی MBBS سے ملنا چاہیے تھا، لیکن صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، حضرت ابو قتادہ، ان کی ہمتوں کو سلام کرو، ان کی عافیت و تقدس کو سلام کرو، ان کی معرفت کو سلام کرو، ان کی شرافت کو سلام کرو۔ حضرت ابو قتادہ اب اپنی آنکھ کی گوٹھلی اپنی ہتھیلی میں لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور عریضہ پیش کر رہے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں آپ پہ قربان ہو جاؤ، اے میرے داتا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، حبیبی یا رسول اللہ، اسلام کے بلندی کے لیے، آپ کی رفعت کو بلند کرنے کے لیے میں نے ظالموں کے سامنے اپنا مصابی ہاتھ رکھا، اپنی تلوار کو چلایا، اپنے تیر کو اچھالا، حبیبی یا رسول اللہ، دشمنوں نے مجھ پر تیر چلایا، میری آنکھیں نکل گئی ہے۔ اب میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو قتادہ، اب تیری آنکھیں نکل گئی، آخر تو چاہتا کیا ہے، لینا کیا چاہتا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابو قتادہ سے یہ نہیں فرماتے، اے ابو قتادہ میرے قریب کیوں آ گئے ہو، میں کوئی ڈاکٹر نہیں، اے ابو قتادہ میرے پاس کیوں آ گئے ہو، میں آپ کا علاج نہیں کرتا، بلکہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو قتادہ اب معاملہ تجھ پہ چھوڑتا ہو، اب معاملہ
अब मामला तुझ पे डिपेंड करता हूँ। ऐ अबू कतादा, अब तुम खुद फैसला करो, आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो। साहब ये रसूल का अकीदा देखो। हजरत अबू कतादा अरीजा पेश करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मेरे मांगने से मेरी आंख दे दी जाए और अपनी अता से मुझे जन्नत दे दिया जाए। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को अद्धे तलब से वाला, आया जो भीख लेने उनकी गली में मांगता, दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा, मेरे करीम से कर, मेरे करीम से कर, मेरे करीम से कर। कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए हैं। जरा पीछे वाले सब लोग हाथ उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात, एक आदमी बहुत चालाक था, बहुत होशियार था, अपने लड़के की शादी किया, जहेज में खूब रुपया पैसा मिला। अब होशियार चंद का बेटा भी बड़ा चालाक था, तेजी से आया, सामान रखा, फिर ससुराल गया। अब सोचा कि जितना सामान ससुराल में बचा उसको उठा करके कैसे लाऊं। उसने एक आइडिया लगाया, अब जिधर से आवे ससुर को देखे, ससुर पे निगाह पड़े तो कहा अस्सलामु अलैकुम किबला। अब उसका ससुर फूल को हो गया मलपुआ कि हमारा दामाद हमको वो जुमला कहता है जिसकी तरफ सब लोग नमाज पढ़ते हैं। अचानक रास्ते से मौलाना अताउर रहमान साहब जा रहे थे, इनसे मुलाकात हो गई। कहते चाचा मियाँ क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे। कहा कि बेटा पूछो मत करो कि बात क्या है, चाचा कुछ तो बताइए कि हमें आइडिया लगे, आप खुश क्यों? नहीं पूछो मत करो कि बात क्या है, तू नहीं समझेगा। अताउर रहमान साहब कहते आज तुमको आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर वजह क्या, आखिर मामला क्या, आप खुश क्यों हैं? तो बूढ़ा मियाँ कहता है कि मेरा दामाद मुझको वो जुमला कहता है जिसकी तरफ सब लोग नमाज पढ़ते हैं। अताउर रहमान साहब कहते आखिर कहता क्या है, अब बताते क्यों नहीं? तो बूढ़ा मुझ पिताओ देता, कहता मेरा दामाद मुझको किबला बोलता है। अताउर रहमान साहब कहते किबला का माना आपको मालूम है? कहा चाचा मियाँ आपको किबला का माना मालूम है? कहा बूढ़ा मियाँ कि बेटा मसला यही गड़बड़ है कि हमको किबला का माना मालूम नहीं। अताउर रहमान साहब इतने बार बदले का अस्सलामु अलैकुम किबला, कहा किबला के माना होता है बेवकूफ। और बुढ़वा गुस्से में एकदम आग बगोला। थोड़ी देर के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम किबला, अरे खामोश, बहुत हो गया, जितना था सब ले गया, फिर किबला किए हुआ। थोड़ी देर के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम किबला, अरे खामोश, बहुत हो। थोड़ी देर के बाद आया, सोचा कि जहेज में बहुत रुपया पैसा दिया, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा, इसलिए बुरा गुस्साना हुआ। थोड़ी देर के बाद कहा अस्सलामु अलैकुम किबला। बुरा छत पे चढ़ा था, छत से कूदा, काबे हम नहीं किबला, तुम्हारा दादा किबला है, तुम्हारा नाना किबला है, तुम्हारा खानदान किबला है, उसके लिए उसका ससुराल किबला है, और हम सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है, और खाना काबा के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाही का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो हजरात, ये 12 रबीउल शरीफ का महीना है, इसमें कल की रात में 12वीं शरीफ है, जुमे के दिन जुलूस है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी होने के एतबार से आप अपने भारत मुल्क में कई मौके से झंडा निकालते हैं? 2 मौके, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मिजाज देना चाहता हूँ, अगर आप हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहराने जाएंगे, आपको लहराने देगा? जो लहराने जाएगा उसी को कान के जर में मार करके लहरा देगा। पता क्या चला, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते,
पाकिस्तान का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लहरा सकते, अफगानिस्तान का झंडा तुर्किस्तान में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा इंग्लैंड में नहीं लहरा सकते, इसी तरीके से कहीं का झंडा कहीं नहीं लहरा सकते। लेकिन ऐ सुन्नियों अपनी अपने मुस्तफ़ा की आमद को देखो, ऐ सुन्नियों अपने मुस्तफ़ा की ताकत को देखो। मेरे मुस्तफ़ा के आने का मौसम है, मेरे मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा मक्का की धरती पे आ रहे हैं। लेकिन उनका जश्न पूरी दुनिया मना रही है, उनके आने की खुशी पूरी दुनिया मना रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उलमाए किराम जिम्मेदार स्टेज है, मुल्क किसी का भी होगा, कब्जा मेरे मुस्तफ़ा का होगा। जब मेरे मुस्तफ़ा के आने की बारी आती है तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम के झंडा हिंदुस्तान में भी लहर रहा है, पाकिस्तान में भी लहर रहा है, तुर्किस्तान में भी लहर रहा है, यानी पूरी दुनिया में लहराया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मुल्क किसी का भी होगा, कब्जा मेरे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जुलूस मोहम्मदी के मौके से लोग खैनी लगा करके चबूतरा पे बैठे रहते लेकिन जाते नहीं। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडा लेकर के आए थे। एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पे गाड़ दिया, दूसरा झंडा आमना के घर में, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पे। अब ये झंडा मौलाना करीम साहब ने कहा लगाइएंगे तो सवाब होगा, ना लगाएंगे तो गुनाह भी नहीं। लेकिन एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, उलमाए किराम इरशाद फरमाते हमारे बुजुर्गान ने दी कि 12 रबीउन नूर के मौके से जो झंडा लगाया जाता है, जिस घर में ये झंडा लग जाता है, उस घर में पूरे साल वो घर वबा से महफूज रहे। और आपने देखा इतनी बड़ी बीमारी कोरोना वायरस से आज सुन्नी मुसलमान सब लोग बचे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने कोरोना के दौर में सुना कि मुर्गा न खाओ कोरोना हो जाएगा, ये न खाओ कोरोना हो जाएगा, वो न खाओ कोरोना हो जाएगा। लेकिन नूर आलम कहता है ये सब को छोड़ो, हराम खाओगे तो कोरोना हो जाएगा, यतीमों का हक खाओगे तो कोरोना हो जाएगा, बीमारों का हक खाओगे तो कोरोना हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों, यतीमों का हक यतीमों को दिया जाए, गरीबों का हक गरीबों को दिया जाए। मुसलमानों और आगे बढ़ करके देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक हबीब है, एक महबूब है और सारी कायनात उसी से मोहब्बत कर रहे हैं। आखिरी बात मैं पेश करना चाहता हूँ, जोका शरीफ के सुन्नी मुसलमानों और करीब आइए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दुनिया के दुस्तूर मोहब्बत को अपनी निगाहों के सामने रखो। दुनिया का एक इंसान किसी से प्यार करता है, प्रेम करता है, चोरी चुपके करता है, तीसरे को खबर न लगे, वो इंसान चोरी चुपके से मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से मोहब्बत फरमा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला चाह ये रहा है कि मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ और सारी कायनात मेरे महबूब से मोहब्बत करे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। कहे मुसलमानों, तुम में का कोई इंसान उस वक्त तक के मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के नबी की मोहब्बत सबसे ज्यादा न हो जाए। और आगे बढ़ करके देखो, जब दुनिया का एक इंसान किसी से मोहब्बत करता है, नतीजा क्या निकलता है? अब वो चाहता है कि मेरा महबूब मेरी निगाहों के सामने रहे, मेरा महबूब मेरी महफिलों में रहे, मेरा महबूब मेरे माशरे में रहे, मेरा महबूब मेरे घर में रहे, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मेरी निगाह के सामने रहे। निगाहें झुके महबूब का चेहरा सामने हो, पलके झुके महबूब का चेहरा सामने हो। जिम्मेदार स्टेज है, उलमा की मौजूदगी में बयान करना चाहता हूँ। आप गौर करें और अंदाजा लगाए। मिसाल के तौर पे आप समझिए, अगर एक इंसान, एक बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अगर माँ घर के अंदर न हो, बेटे का दिल घर के अंदर नहीं लगता है, वह घर छोड़ करके चौराहे पे आ जाता है। वो नर्म नाजुक बिस्तर जिसे फूलों से सजाया गया है, सारी रंगीनियां खत्म हो जाती है, मासूम सी लगने लगती है। अगर माँ घर के अंदर मौजूद न हो, पूछने वाला अगर उससे पूछने की कोशिश करे, मियाँ क्या वजह है कि आप अपने घर के अंदर मौजूद न हो, कोई जवाब ये देता
کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں لیکن میری ماں میرے گھر کے اندر نہیں ہے، اس لیے دل گھبرا رہا ہے، بڑی بے چینی کی کیفیت ہے، دل کہیں نہیں لگ رہا ہے۔ مسلمانوں، دنیا کا ایک انسان دنیا کے ایک انسان سے محبت کرے تو محبوب کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہے، محبوب کو اپنی محفل میں دیکھنا چاہتا ہے، محبوب کو اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ علماء کرام موجود ہے کہ آپ نے کبھی اس فلسفے پہ نگاہ دوڑانے کی کوشش کی؟ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خانہ کعبہ جسے دنیا بیت اللہ کہتی ہے، اور اس خانہ کعبہ کے نزدیک آقا کائنات کی ولادت ہوئی ہے جسے مولد النبی کہا جاتا ہے۔ آقا کائنات بالکل خانہ کعبہ کے قریب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، اپنے محبوب کو اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے محبوب کو اپنے قریب نہیں رکھا، بلکہ اپنے محبوب کو مدینہ بھیج دیا۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کعبہ کے اندر نہ جانے کتنے انبیاء کرام کے قبریں ہیں اور کتنے مزارات ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے کعبہ میں رکھا جائے، حدود کعبہ میں رکھا جائے، کعبہ کے کمپس میں رکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اپنے گھر میں نہیں رکھا بلکہ اپنے محبوب کو مدینہ بھیج دیا۔ مصطفیٰ مدینے کی طرف چل رہے ہیں، اللہ کے حکم پا کر کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو محبوب کو اپنے گھر میں رکھتا، حدود کعبہ میں رکھتا، کعبہ کے صحن میں رکھتا، سینے کعبہ میں رکھتا۔ لیکن جب آپ عالم تصور میں غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو کعبہ میں نہیں رکھا بلکہ مدینہ بھیج دیا۔ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دعوت دی جانے والی اگر ارتکاب ہے، جاؤ خانہ کعبہ کا حج کرو، حج بیت اللہ کرو۔ سینے حرم سے ایک عبادت کو وابستہ کیا گیا تھا، اگر محبوب وہیں پہ موجود ہوتے، اگر محبوب وہیں پہ تشریف فرما ہوتے، آنے والا تو خانہ کعبہ ضرور آتا۔ دنیا یہ فیصلہ نہیں کر پاتی آنے والا نبی کی محبت میں آیا ہے یا نبی کی محبت اپنے گھر میں رکھ کر کے آیا ہے، آنے والا نبی کے عشق میں آیا ہے یا نبی کا عشق اپنے گھر میں رکھ کر کے آیا ہے۔ آنے والا انسان نبی کی محبت سے اپنے سینے کو جلائے ہوا ہے یا نبی کی محبت سے اپنے سینے کو خالی لگ کر کے آیا ہے۔ دنیا اس کا فیصلہ نہیں کر پاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اپنے گھر میں نہیں رکھا بلکہ مدینہ بھیج دیا تاکہ کعبہ میں آنے والا طواف کعبہ کر لے، چشمہ زمزم سے اپنی پیاس بجھا لے، صفا اور مروہ کا صحیح کر لے، حج بیت اللہ کی ادائیگی کر لے۔ اب حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد اب اس کے سینے میں، اس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، نبی کا عشق ہوگا، نبی سے لگاؤ ہوگا۔ تو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد اب وہ محبوب کا در ڈھونڈ رہا ہوگا، محبوب کی بارگاہ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ نبی کی محبت کے بغیر سینے کعبہ میں ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کعبہ کو دیکھنے کے بعد دھیرے سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کعبہ سے پوچھتے ہیں گنگوں کا راستہ جو اپنے سینے میں رکھتے ہیں ذوق عرفانی، لیکن جب بریلی کا تاجدار سراپا عشق و محبت بن کر کے سینے کعبہ میں پہنچتے ہیں، حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد اب اپنے محبوب کی یاد آتی ہے اور پکار اٹھے حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے ہیں، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، سمے کا ابھاؤ دامن وقت نہایت ہی تنگ، آپ لوگ بھی پریشان حال۔ آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے آپ کو اچھا انسان بننا ہے، بہتر انسان بننا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جائے۔ آپ کہیں گے مولانا نور عالم صاحب آپ کہتے کہ اچھا انسان بن جاؤ، کہتے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔
علماء کرام کی بارگاہ میں قدم بوسی کرتا ہوا میں آپ کا 1 منٹ سمے لوں گا، 1 منٹ وقت لوں گا. اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے کہ زمانہ آپ کو یاد کرے. مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ کا جسم ہے، جسم میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں سرور ہے، سرور میں لذت ہے، لذت میں آرزو ہے، آرزو میں مسرت ہے، مسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، اور تصویر میں تو ہے، تجھ میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوقی ہے، شوقی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصے میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپنائیت ہے، اپنائیت میں چاہت ہے، چاہت میں خلوص ہے، خلوص میں پیار ہے، اور پیار میں عبادت ہے، اور عبادت میں خدا کی رحمت ہے. تو آئے پوری دنیا میں یہ سبق عام کر دے، پوری دنیا میں یہ فیضان عام کر دے کہ بدل دو وقت کو پروا دو اب خدا کے لیے، بدل دو وقت کو پروا دو اب خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو دین مصطفیٰ کے لیے. اور عجب نہیں کہ دریچے کرم کے کھل جائے. اٹھاؤ ہاتھ، ابھی وقت ہے دعا کے لیے، ابھی وقت ہے دعا کے لیے. ایک شعر پڑھ کے میں اپنی تجربہ سماپت کروں. مجھے محبت سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. باغ قسمت سب آپن جا گئی تھی مدینہ اگر ہم ہو جاتے. باغ قسمت سب آپن جا گئی تھی مدینہ اگر ہم ہو جاتے. مدینہ اگر ہم ہو جاتی، مدینہ اگر ہم ہو جاتی. جاگتے بسے، جاگتے بسے، جاگتے بسے واپس نہ آئی تھی. مدینہ اگر ہم ہو جاتی. باغ قسمت سب آپن جا گئی تھی مدینہ اگر ہم ہو جاتی. حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 12,000 گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے. جب کوئی بندہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 12,000 ثواب لکھ دیتا ہے. اب عالم تصور میں بایزید بستامی سے آپ پوچھیں 12,000 نیکی کیوں، 12,000 گناہ کیوں مٹتا، 15,000 20,000 کیوں رہے؟ تو مسلمانوں آپ اس کلمے کو ہر دم پڑھیے اور سب آدمی میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب توبو علیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گلشن رہیں گے تو پھول کھلیں گے، خدا نے چاہا پھر ملیں گے. اسلام زندہ باد، اسلام پردہ باد. السلام علیکم.